اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا، دہشت گردی کا اٹیک ہوا ممبئی میں، تو آصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو ممبئی بھجوایا جائے. یعنی سوچیں کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر تھا، کہتا تھا اس کو ممبئی بھجوایا جائے. اور پھر یہی آصف زرداری حسین حقانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج پہنچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آصف زرداری کو بچائیں. اور دوسری طرف نواز شریف، یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو. اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ہے. یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ. پھر ڈان لیگز کیا تھی؟ ڈان لیگز کے اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئی ملوث ہے، پاکستان کی فوج. اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل، بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا سردار ہے. اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا، اسی نریندر مودی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر مودی سے میٹنگ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں، یعنی اپنی فوج سے ڈر کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں. ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں، بیرون ملک کتابوں میں مینشن ہے، بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں ان کی چوری کا مینشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے. یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں. تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں.